حدیث نمبر 4 ہے، بہقی میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو اس نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لیا۔ جس نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج کے ہمارے درس کا موضوع اعتکاف کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد کے اندر۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اعتکاف، آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کے لیے نہ جائے اور نہ ہی جنازے میں جائے اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ یعنی اگر روزہ نہ رکھا اعتکاف کے اندر، کوئی روزہ رہ گیا تو پتہ چلا کہ اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور ضروری مسائل کے لیے وہ کسی سے حاجت پوری کر سکتا ہے، کوئی چیز منگوا سکتا ہے، لیکن ایسے جو عادتاً باہر جانا ہے کسی کام کے لیے، یہ نہیں جا سکتا۔ اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی کرنا چاہیے جس میں جماعت ہوتی ہو۔ حدیث نمبر 3 ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں، جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔ پتہ چلا کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ اگر کسی جنازے میں نہیں جاتا تو اس جنازے کا ثواب اس کو پڑھنے کا مل جاتا ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا تو اس کی عیادت کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی نیکی سے فرمایا کہ اسے اس طرح سے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، بہقی میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو اس نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لیا۔ جس نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور آگے علماء نے مسائل لکھے ہیں، فرماتے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہ کرے، اس کو مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ پر کرے جو اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے گھر کے اندر۔ یعنی ہر جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتی،
جو گھر کے اندر نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوئی ہے اس جگہ پر وہ اعتکاف کرے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے کی طرح بلند کرے، بلند رکھے۔ اور فرمایا کہ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر میں نفل نماز پڑھنا افضل ہے، یا سنتیں وغیرہ پڑھنا گھر میں افضل ہے، چونکہ اس لیے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ دکھاوے سے پاک ہوتی ہے عبادت، اور فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ آگے مسئلہ نمبر 5 ہے اسی باب کے اندر، اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی گھر میں تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت جب اس نے اعتکاف کرنا ہے اس وقت اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ یعنی جگہ خاص کرنا گھر میں نماز کے لیے، یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اور اگر خاص جگہ نہیں کرتی گھر میں کوئی تو عورت اس جگہ پہ اعتکاف نہیں کر سکتی، پہلے جگہ کو خاص کرے کہ یہ جگہ میں نے نماز کے لیے مقرر کر دی ہے، اسی جگہ میں وہ اعتکاف کرے گی۔ آگے مسجد بیت، یہ مسجد بیت ہوتی ہے جو گھر والی مسجد ہوتی ہے، گھر میں جو عورتیں جس میں نماز پڑھتی ہیں جگہ جو خاص کی ہوتی ہے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جگہ میں مسجد بیت میں جو خنثی ہوتا ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ خنثی کیا چیز ہے؟ یہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ یہ عورت ہوتی ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم جس کو خسرہ بولتے ہیں، یہ گھر کی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا، یہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا۔ آگے اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں 10 دنوں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت نہ ادا ہوگی بلکہ نفل ہوگا، وہ اعتکاف پھر سنت ادا نہیں ہوگی، اعتکاف ہو جائے گا لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر آخری 10 دنوں میں کسی نے چاہے مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، چاہے اس نے سفر کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، روزہ چھوڑ دیا تو نفلی اعتکاف ہو جائے گا، سنت نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو نفلی اعتکاف بھی نہیں ہوگا بلکہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، مجبوری ہے، کسی جگہ پہ جماعت ہوتی ہی نہیں تو کسی نے اعتکاف کرنا ہے، چھوٹا گاؤں ہے تو کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو ظاہری بات ہے سحری تو ادھر سے کرنی ہے، افطاری بھی ادھر سے کرنی ہے تو ادھر ہی اعتکاف کرے گا، لیکن جماعت کے لیے وہ ادھر آ سکتا ہے یا کسی اور مسجد میں جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن جماعت کے لیے اس کو ضرور نکلنا ہوگا۔ آگے اگر وہ مسجد گر گئی جس میں اعتکاف کیا ہے یا مجبور کر کے وہاں سے کسی نے نکال دیا تو فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ کسی نے مجبوراً مسجد سے اٹھا دیا، کسی ظالم حکمران نے یا کسی نے بھی جبرن نکال دیا یا مسجد ہی گر گئی، چھت گر گئی تو کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ آگے عورت اعتکاف پر بیٹھی تھی، اسے طلاق دی گئی، اعتکاف کی حالت میں عورت تھی، اس کے خامند نے اسے طلاق دے دی تو گھر چلی جائے اور اسی اعتکاف کو پورا کر لے، اس کا اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ کسی عورت نے اعتکاف کیا تھا، اس کے خامند نے اس کو طلاق دے دی تو ظاہری بات ہے وہ جب طلاق ہو گئی ہے
تو اس گھر میں تو وہ رہ نہیں سکتی، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے میکے چلی جائے اور جا کر اسی اعتکاف کو پورا کر لے، اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ آگے، پخانہ پیشاب کے لیے گیا، جس نے اعتکاف کیا تھا وہ واش روم وغیرہ گیا باہر کہیں، تو قرض دار نے، جس نے اس سے قرضہ لینا ہے، قرض لینے والے نے اگر اس کو روک لیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ جس نے اس سے قرضہ لینا تھا، وہ مقروض تھا اعتکاف کرنے والا، اس کو باہر کسی نے روک لیا قرضہ لینے کے لیے، تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں اعتکاف کے متعلق، اگر کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا 10 دنوں کا سنت اعتکاف کر لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔